وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا دن بڑا ہی مبارک اور مقدس دن تھا کہ آج کے دن کو نسبت خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار سے آج کے دن کو نسبت حاصل ہے۔ بلا شبہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، اور ابھی بھی آپ نے ایک عظیم خطاب بھی سماعت کیا۔ آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے میں بھی تھوڑی دیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں اور مولا کل امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا کہنا۔ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے اگر کوئی مرد مومن ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا، وہ کوئی اور ذات نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ کا مقام اتنا بلند و بالا، آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ نے ہر وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رفاقت کو حاصل کیا اور ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رہتے رہیں اور آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں، آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہیں، سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی عقیدت کہ اللہ اکبر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں کی ایک چیز جو بیان کرتے ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھنا، سرکار کے رخ انور کو دیکھنا، فرماتے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہو، سرکار علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو، ان کا عالم کیا ہے۔ حضور سے محبت، ایسی محبت کیا کرتے، ایسی محبت کہ جو حضور کا عاشق ہو، جو حضور کا چاہنے والا ہو، جو حضور سے محبت کرنے والا ہو، ابو بکر صدیق اس سے بھی محبت کیا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق ان سے بھی محبت رکھا کرتے ہیں۔ اور ان میں کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، قرآن مقدس نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا، جو میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ آیتیں کس کے حق میں نازل ہوئی ہیں؟ یہ تمام کی تمام آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ جو عاشق صادق ہے، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت دی گئی، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی اور آپ کو بہت مارا گیا۔ آپ کا آقا آپ کو بہت تکلیف دیتا، بہت مارتا، اور وہ تمام کے تمام احوال آپ نے سنے
ہوں گے بلکہ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، آپ کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے جاتے اور پھر اس کے بعد آپ کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی اور صرف یہ بات کہی جاتی اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو ترک کر دو، حضور کا نام لینا چھوڑ دو۔ مگر ایسے ماحول میں بھی حضرت بلال حبشی کی زبان پر اگر کوئی جملہ ہوتا تو وہ احد احد کا نعرہ ہوتا، اللہ اکبر، وہ اللہ اللہ کا نعرہ لگایا کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے، پریشانیوں کو برداشت کرتے، مگر احد احد کا نعرہ لگایا کرتے۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ حضرت بلال حبشی ہے۔ یہاں رہ کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر کبھی تھوڑی تکلیف آ گئی، کبھی تھوڑی پریشانی آ گئی تو ہم شکایت لے آتے ہیں اپنی زبان پر۔ اپنی زندگی کا جائزہ ہم خود لے لیں، اپنے گہربان میں ہم خود جھانک لیں اور دیکھ لیں ہماری زندگیاں کیسی ہے۔ کسی دن کاروبار تھوڑا سا نرم گرم ہو گیا کہ فوراً شکایت آ گئی، آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آج وہ کاروبار چل نہیں رہا ہے۔ کسی دن تھوڑا سا کوئی مرض کا معاملہ آ گیا، کچھ بیماری آ گئی، فوراً شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، آج تو سر میں بڑا درد ہے، آج تو بخار زیادہ ہے، آج ٹھنڈ لگ رہی ہے، آج کھانسی آ رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے شکوے ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا پریشانی آ گئی تو وہ تمام تر لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں، مگر قربان حضرت بلال حبشی کی عظمت پر، حضرت بلال حبشی کو مارا جا رہا ہے اور وہ ایک دن نہیں بلکہ اتنا مارا جاتا کہ اللہ اکبر، آپ کے جسم اقدس پر جو ہے چربی پگھل کر جو ہے ریت پر لگنا شروع ہو جاتی اور اس چربی کی وجہ سے وہ آگ کا اثر جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا۔ آپ سوچے تو صحیح، اتنی تکلیفیں دی جاتی، مگر اس ماحول میں بھی حضرت بلال کی زبان پر احد احد کا نعرہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھا تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا، دیگر صحابہ نے بھی دیکھا تھا کہ حضرت بلال کو جو تکلیفیں اور جو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی آزادی کے پروانہ حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور ان کے آقا سے کہتے ہیں، بتا میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت ہے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اور اس موقع پر حضرت بلال حبشی کو جب خریدنے کے لیے بات کہی گئی تو آقا نے کہا اچھا خریدنا چاہتے ہو تو تمہارا جو صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے دیا، اور بھی کوئی ڈیمانڈ ہو تو بیان کر دو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ارے یہ بلال جو ایسا غلام ہے اور اس کی اتنی قیمت یہ لگا رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر دینا ہے تو پھر اور ڈیمانڈ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منہ بولی قیمت ادا کی اور منہ بولی قیمت ادا کر لینے کے بعد حضرت بلال کو حاصل کر لیا، حضرت بلال کو آزاد کرا لیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بلال کو آزاد کرا لیا گیا ہے، حضور فرماتے ہیں اے ابوبکر تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اس لیے کہ میں بھی اپنا حصہ لگاتا۔ حضرت ابوبکر کے جواب پر قربان حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابوبکر بھی آپ کا ہے، ان کا مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ حضور اگر میں نے آزاد کرا لیا تو حضور جو کچھ بھی ہے میرا وہ سب کے سب آپ کا ہے۔ اس موقع پر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ابوبکر نے بلال کو جو آزاد کرایا لگتا ایسا ہے اتنی بھاری قیمت دے کر، منہ بولی قیمت دے کر، بھاری رقم دے کر ابوبکر صدیق نے بلال کو آزاد کرایا، لگتا ہے بلال کا کوئی احسان ہوگا تبھی تو احسان کا بدلہ ابوبکر صدیق نے اتنی بھاری قیمت دے کر چکایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور ان آیتوں کے ذریعے بتایا گیا اے لوگو سنو جو تم باتیں کر رہے ہو کوئی احسان ہوگا، یہ کوئی احسان کا بدلہ ابوبکر نے نہیں دیا بلکہ رضائی الہی کی خاطر ابوبکر نے اپنے مال کو قربان کیا اور بلال حبشی کو آزاد کرایا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، فرماتے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول جو ہے اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائے الہی کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس طریقے سے جذبہ بھی تھا جو کچھ میرا ہے یہ میرا نہیں بلکہ یا رسول اللہ یہ سب آپ کا ہے، یہ سب کے سب آپ کا ہے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا ہے، اور حضور جو عمل میں کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف رضائے الہی کی خاطر ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں تو ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کر کے جائے، جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کوئی نیک عمل ہو، جب بھی کوئی اچھا عمل ہو، جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہو تو پھر اس موقع پر واہ واہی کی نیت نہ ہو، اس موقع پر کسی صلے کی اور کسی جزا کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو جائے اے اللہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں مولا تیرے لیے کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے لیے کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے سبحان اللہ پھر اس کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانو، حضور سے عقیدت ہو، جب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے ہمارا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے، ہمارا سب کچھ حضور کا ہے، تو پھر ایک مسلمان جب اپنا سب کچھ حضور کا سمجھے گا تو پھر وہ اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزارے گا، وہ تو رسول اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے گا، وہ تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہونا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ سوچیں کہ جو خیال ابو بکر صدیق کا تھا وہ خیال اپنے اندر پیدا تو کریں، اگر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، پوری زندگی مولا کی بندگی اور ریاضت میں گزاری، اور اتنی عبادت و بندگی کرتے رہیں، اتنی عبادت و بندگی کرتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی عبادت و بندگی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جنت، سارے لوگ جنت میں جنتی چلے جائیں، ہر طرف سے ندا دے رہے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے، مفہوم حدیث ہے، آواز کیا دے رہے ہوں گے؟ ندا دے رہے ہوں گے، ایک شخص کو بلا وہاں سے بلا رہا ہوگا آپ ہمارے یہاں پر آئیے، کوئی یہاں سے بلا آپ ہمارے یہاں سے آئیے، کوئی اس کونے سے بلا رہا ہوگا، کوئی اس دروازے سے بلا رہا ہوگا، کوئی اس دروازے سے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، گویا کہ ہر جگہ سے جنتی ایک شخص کو ندا دے رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، ایک شخص کو ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ۔ آپ بتائیے تو صحیح، اگر کوئی بندہ آ جائے جس کو ہر طرف سے لوگ بلا رہے ہو، اس کا ڈیمانڈ کتنا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں ارے یہ کون بندہ ہے، یہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، فلاں صاحب بھی بلا رہے ہیں، یہ صاحب بھی بلا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون شخص ہے، کہاں سے آیا ہے، ہر طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ گویا جنتی اس شخص کو بلا رہے ہوں گے اور ہر طرف سے ندا دے رہے ہوں گے، ہر طرف سے بلا رہے ہوں گے۔ جب صحابہ کو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحابہ سن رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا خوش نصیب انسان، وہ ایسا خوش نصیب بندہ، کیا ہم اسے دیکھ بھی سکیں گے؟ کیا ہم اسے دیکھ بھی سکیں گے کہ لوگ ہر طرف سے جن کو بلا رہے ہو، جن کو اپنی طرف بلا رہے ہو، مدعو کر رہے ہو، کیا ہم انہیں دیکھ بھی سکیں گے؟ فرمان جواب رسول پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کیا تم اسے دیکھ بھی سکو گے؟ اللہ اکبر، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تم ہی ہوں گے، وہ تم ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے شان ابو بکر صدیق کا آپ اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق کی شان وہ ہے کہ جنتی ہر طرف سے ان کو بلا رہے ہوں گے، اے ابو بکر آپ ہماری طرف آ جائیے۔ آپ سوچے تو صحیح کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا، ان کی عظمت کتنی عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، ارے ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کا ذکر کرتے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، یہ ان کی ذات ہے۔ مگر جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے آرے غار مصطفیٰ، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہما وقت یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری زبان جو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، کیا آپ نے کیسا معاملہ پایا؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی، بہت اونچا مقام دیا گیا۔ کہا کس وجہ سے یہ مقام ملا؟ آپ تو اپنی زبان کے حوالے سے یہ کہا کرتے، آج ہم اپنی زبان کا کیسا استعمال کرتے یہ ہم جانتے ہیں۔ ہماری زبانیں کبھی گانے بھی بولتی ہے، ہماری زبانیں کبھی گالیاں بھی دیتی ہے، ہماری زبانیں کبھی برائی بھی کرتی ہے، ہماری زبانیں کبھی برے کلمات بھی کہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جب کہا گیا تو یاد رکھیں اور درس لے کر جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے جنت عطا فرمائی یہی زبان کی وجہ سے، اور میں اس زبان سے کلمہ پڑھا کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان سے میں کلمہ ادا کرتا، اللہ نے اس عمل کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے۔ یہ زبان اللہ نے دیے، ذکر کرے۔ ابو بکر صدیق کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جنتی جن کو ندا دے رہے ہوں گے، اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قطعی اور یقینی طور پر جنتی ہے، اور ایسے جنتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام پر بیان فرماتے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک عظیم تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، کیسا کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اپنے بندوں میں داخل ہو جا، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سن کر بڑے مسرور ہوئے کہ کتنی عظیم یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ابو بکر جب تمہارا آخری وقت ہوگا اور موت کا فرشتہ جب تمہارے قریب ہوگا تو تمہارے سامنے اس آیت کی تلاوت کرے گا، اس آیت کی تلاوت کرے گا یہ موت کا فرشتہ۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جن کو جنت میں جانے کی بشارت، اور یہ آیت مبارکہ جو اتنی عظیم آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ کی تلاوت اگر موت کا فرشتہ کس کے سامنے بیان کرے گا اور تلاوت کرے گا تو ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ اس سے شان ابو بکر صدیق کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اب زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا، آپ نے جب لوگوں نے جھٹلایا، حضور فرماتے ہیں جب لوگوں نے جھٹلایا میری صداقت کو ماننے والے اور نبی تسلیم کرنے والے، اقرار کرنے والے اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے اس چیز کو بیان فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ جو سچ آیا، یہاں پر جاء بالصدق جو پہلا فرمایا گیا، یہ پہلے صدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق بہ جو دوسری مرتبہ فرمایا گیا، اس سے مفسرین فرماتے ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اولئک هم المتقون، یہی متقین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے کہ جب لوگوں نے حضور کو جھٹلایا ابو بکر صدیق نے اس موقع پر اقرار کیا۔ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ آج لوگ بکواسے بکتے ہیں، یاد تو رکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی عظمت اتنی بلند و بالا، اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ جو یار غار مصطفیٰ ہے، یہ شرف کسی کو نہیں ملا جو شرف ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ اور وہ کیا ملا؟ ارے جو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے اور اس کا ایمان ہی پر خاتمہ، وہ صحابی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہجرت کا موقع ہے، آپ جا رہے ہیں، حضور پر باری باری نچھاور قربان، کیسے قربان کہ جب آپ جا رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے اور اس پہاڑ پر جو سور کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف چڑھ رہے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق آگے جاتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ حضور نے اس انداز کو دیکھا کہ کبھی ابوبکر صدیق آگے چلتے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق دائیں چلتے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق بائیں چلتے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق پیچھے چلتے ہیں۔ یہ چلنے کے انداز کو دیکھا، میرے آقا نے پوچھا، اے ابوبکر کیا بات ہے؟ کبھی تم آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اس انداز سے کیوں چلتے ہو؟ قربان ابوبکر صدیق کی عظمت پر، کیسے عاشق رسول ہے، کیسے عاشق رسول ہے۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن تعاقب میں ہے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو پیچھے آ کر آپ پر حملہ کر دے، آپ پر تیر چلا دے، تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر کہیں دشمن تیر چلائے گا تو دشمن کا تیر حضور آپ پر نہیں بلکہ ابوبکر کی پیٹھ پر لگ جائے، آقا آپ بچ جائے۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن آ رہا ہوگا اور کہیں دشمن تیر چلائے دور سے اور آپ کے سینے پر تیر نہ چلے بلکہ ابوبکر کے سینے پر آ جائے۔ کبھی دائیں طرف میں آتا ہوں، کبھی بائیں آتا ہوں، اگر خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں سے آ رہا ہوگا یا بائیں سے آ رہا ہوگا اور کہیں حملہ کرنا چاہے تو آقا آپ پر حملہ نہ ہو، آقا آپ پر جو ہے نشانہ نہ لگائے، آقا آپ کو اذیت نہ ہو، اگر کوئی چیز ہو جائے تو میں آپ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ یہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، ایسا عشق ہے، ایسی محبت ہے۔ ابوبکر صدیق آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے ہیں اور پھر چلتے چلتے جب غار میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دن 3 رات تک حضور کے ساتھ ساتھ غار میں موجود ہے۔ اگر کوئی حضور کو دیکھ لے ایمان کے ساتھ اور ایک مرتبہ دیکھ لے اور ایمان کے ساتھ چلا جائے تو وہ صحابی ہو جائے، میں قربان اس عظمت پر اور اس لمحے پر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن اور 3 رات حضور کے ساتھ رہے، صبح ہو تو حضور کو دیکھ رہے ہیں، دوپہر حضور کو دیکھ رہے ہیں، رات، اور گویا حضور کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، رات بھی حضور کی زیارت، دن بھی حضور کی زیارت، اور ایسا کہ حضور ابوبکر کو دیکھتے ہو، ابوبکر آقا کو دیکھ رہے ہو۔ تو آپ کی صحابیت کے حوالے سے کیا کہنا۔ اسی لیے تو آپ نے جو سماعت کیا کہ ابوبکر صدیق کی صحابیت یہ تو قطعی ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہتا ہے حضرت ابوبکر تو حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور کیسے ساتھ ساتھ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پر رہ کر میں ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو عظمت بھی پتہ چل جائے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط کر لیں، اپنے اندر ایک کانفیڈنس لا لے، اللہ پر توکل کو بھی اتنا مضبوط کر لیں کہ جب آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر جب غار ثور پہنچے اور وہاں پر آپ نے قیام کیا، پیچھے کافر پیچھا کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پیروں کو دیکھ لیا کہ کافر پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے پہنچ گئے ہیں اور آ گئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خوف پیدا ہوا، تشویش پیدا ہوئی، اور خوف کس لیے کہ کافر پیچھا کرتے کرتے غار تک آ گئے ہیں، اور خوف اپنے لیے نہ تھا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ میرے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب کافر پیچھا کرتے کرتے آ گئے ہیں، اب کیا حال ہوگا، اب کیا معاملہ بنے گا۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، لا تحزن، فکر نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟
ان اللہ معنا، قرآن کا انداز ہے، ان اللہ معی نہ فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے ایسا نہ فرمایا، ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، ابو بکر تمہارے ساتھ بھی ہے، فکر نہ کرو۔ اور جب یہ کانفیڈنس پیدا ہو جائے نا، توکل پیدا ہو جائے، اب کافر آئے ہیں، دہانے پر آ گئے ہیں، سامنے موجود ہے، تب بھی یہ معاملہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اب وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور ہوا بھی اس طریقے سے، وہ آئے اور آ کر چلے گئے، اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آقا وہیں پر آرام سے رہے، 3 دن 3 راتوں تک رہے، مگر کوئی کافر وہ غار تک نہ پہنچ سکا۔ پتہ یہ چلا اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے تو دیکھو کہ کس طریقے سے آقا علیہ السلام نے درس دیا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے پھر اس پر عمل کیا مضبوطی کے ساتھ، اور یہ عقیدہ اپنا بنا لو، کبھی بھی فکر نہ کرنا جب کوئی معاملہ آ جائے۔ مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جو توکل والی کیفیت ہے، جو کانفیڈنس والی کیفیت ہے، وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور کمزور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پریشانی بھی آتی ہے۔ اس لیے مضبوطی، اور آپ کو پتہ ہے 3 دن 3 رات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کا انتظام تو ہوتا رہا، مگر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت پیاس لگی، پانی نہ تھا، غار میں موجود ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اب پانی لائے تو کہاں سے، مانگے تو کہاں سے، مگر وہ جانتے تھے کہ ساقی کوثر ساتھ میں موجود ہے، آقا کریم ساتھ میں موجود ہے۔ اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیاس کی شدت ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ایسا نہیں فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ حضور کو محتاج اور کیا کیا مانتے ہیں۔ یاد رکھو جب ابو بکر صدیق نے کہا تو حضور فرماتے ابو بکر جاؤ غار کے اندر تک چلے جاؤ، ابو بکر غار کے اندر تک چلے جاؤ اور وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں غار کے اندر تک گیا، جب غار کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک پانی کا چشمہ ہے، اور وہ پانی کا چشمہ اللہ اکبر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایسا پانی کا چشمہ وہاں پر موجود ہے، شہد سے زیادہ میٹھا پانی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پیا، خوب پیا، سیر ہو کر پی لیا، اور جب پی کر سب بارگاہ رسالت مآب میں جب میں حاضر ہوا، اس موقع پر ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ پانی میں نے پی لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے پتہ ہے آپ کو یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہا کہ جب تم نے کہا پیاس لگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نہریں جو جنتی نہر ہے وہاں پر جو فرشتہ مقرر ہے اس سے فرمایا کہ اس نہر کا وہ حصہ اس غار میں بھی بہا دے، اور وہ نہر کا پانی تم نے پیا۔ سبحان اللہ، یہ ابو بکر صدیق کی شان اور یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ وہاں کا پانی، جنتی نہر کا پانی یہاں تک ہی پہنچ گیا؟ کہا کہ اے ابو بکر سنو، تمہارا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ کہتے کیا میرا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے؟ کہا ہاں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بہت ہی بلند ہے، تمہارا رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور پھر جو فرماتے، غور سے سنیے، فرماتے مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے بغض و حسد رکھے، ابو بکر تم سے بغض و حسد رکھے، 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر آ جائے تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا، 70 نبیوں کے برابر نیکی کی بات، 70 انبیاء کے برابر، ارے اگر پوری امت مل جائے نا اور اس کی ساری نیکیاں جمع کر لی جائے تو وہ کسی نبی کی، ایک نبی کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک نبی کی نیکی کی بات تو بہت دور کی ہے، سارے لوگ مل جائے، ساری عبادتیں ایک طرف ہو اور نبی کا اللہ اکبر کہنا ایک طرف ہو تب بھی اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو جب کسی ایک نبی کی برابری ساری امت مل کر لیں
تب بھی کسی ایک نبی کے عمل کی برابری نہیں ہو سکتی، مگر یہاں پر ایک نبی کے عمل کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے، یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنی نیکیاں لے کر آ جائے جتنی ایک نبی کی نہیں 70 انبیاء کی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیوں کا ذخیرہ اگر اس کے پاس موجود ہو اور وہ شخص ابو بکر سے بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، تو وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو اب یاد رکھو، تھوڑی سی نیکی لے کر، بلکہ وہ بھی نیکی کہ پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں، اور معاذ اللہ ابو بکر صدیق پر طعن کرے، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں توہین کرے، آپ کے حوالے سے نازیبا کلمات بکے، آپ پر حسد اور بغض رکھے، آپ کی شان میں توہین کرتا ہو، بتائیے وہ بندہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ آقا کریم خود فرما رہے ہیں، جو مالک جنت ہے وہ خود فرما رہے ہیں وہ جنت میں جا نہیں سکتا، تو پھر کس بات پر اکڑ، کس بات پر گھمنڈ؟ اس لیے یاد رکھنا، آج کی اس محفل میں آئے ہیں پکا عقیدہ لے کر جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام اتنا بلند و بالا، اور آپ کے بعد انبیاء کا مقام بلند و بالا، اور انبیاء کے بعد امت میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آپ کی شان اور آپ کی عظمت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کے بعد حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام تر وہ ذات گرامی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام کی ذات گرامی ہے۔ اس سے عقیدت و محبت ہونی چاہیے، عقیدت رکھیں، عقیدت اور محبت اتنی زیادہ رکھیں۔ اب میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا، اور دو باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اب وہ دونوں باتوں کو آپ غور سے سماعت کر لیجئے، وہ باتیں کیا ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ نے جس طریقے سے جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے مقام اور مرتبے کو بھی جانا، حضور کی بارگاہ کے اندر آپ کی جو ہے آپ کا مقام کتنا بلند ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کتنا بلند ہے، وہ بھی آپ نے جان لیا۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے تو پھر اس کا معاملہ کیا، آپ کا وسیلہ لے تو اس کا معاملہ کیا، اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و حسد رکھے اس کا معاملہ کیا ہے، یہ دونوں چیزوں کو میں آج آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بات ہم سنتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، اس کا معاملہ کیا ہوگا، تو آج یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک شخص ایسا کہ جو مدائن کا رہنے والا، اس کی عادت یہ تھی کہ شہر کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کفن کا انتظام، دفن کا انتظام کرتا، کیونکہ یہ بھی نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ لوگ آج کل اس کے لیے آگے بھی نہیں بڑھتے، اور لوگ یہ سمجھتے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا جنازے کو کاندھا دے دیں گے، قبر تک لے جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں وہ شخص یہ نیک کام کرتا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا پتہ چل جائے تو اس کے کفن کا انتظام کر دیتا۔ جب اسے پتہ چلا کہ شہر کا ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس کے گھر پہنچا، کیا دیکھا کہ میت رکھی ہوئی ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، اور اس کے پیٹ پر بھاری بھرکم پتھر بھی رکھا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا کفن کا انتظام کیوں نہیں کرتے، اس کو دفنانے کے لیے کیوں لاش کو رکھے ہوئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ اس کے لیے کفن خرید سکے، اس کے قبر کا انتظام کر سکے۔ وہ امیر کبیر انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، فوراً اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ بازار جا کر اس کے لیے ایک اچھا قیمتی کفن لے آؤ، اور قبر کھودنے والوں کی طرف پیغام بھجوا دو تاکہ قبر کھود کر تیار کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دونوں کام ہو گیا، اب اس کے بعد جب اس کو لا کر بتایا گیا کیا انتظام ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جب اچانک جب یہ سارا معاملہ کفن کی تیاری، غسل کی تیاری اب ہونی ہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر جو پتھر رکھا ہوا تھا حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے،
پتھر گرتا ہے، وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے، حرکت کرتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ابھی تو اس کا انتقال ہو گیا تھا، یہ مر گیا تھا، اس کا جنازہ رکھا گیا تھا، اس کی میت رکھی گئی تھی، اس کی لاش رکھی گئی تھی، مگر کیا بات ہے، یہ تو حرکت کر رہا ہے، یہ تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگ گیا ہائے آگ، ہائے آگ، ہائے آگ، اللہ اکبر۔ لوگ حیران اور کہنے لگتے ہیں اے نوجوان، اے انسان، یہ کیا بک رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، مگر وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ہائے آگ، ہائے آگ کہتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بتا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوفہ کا وہ رہنے والا بوڑھا جس نے میری آخرت کو برباد کر دیا، جو حضرت ابوبکر صدیق سے بغض رکھا کرتا تھا، حسد رکھا کرتا تھا، ان کو گالیاں دیا کرتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے بھی ابوبکر صدیق سے حسد و بغض رکھا، اور پھر اس کے بعد انجام یہ ہوا کہ جب میرے موت کا وقت قریب آیا تو میرے نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور مجھے آگ دکھائی گئی اور بتایا گیا اے انسان تو ابوبکر صدیق کو سے حسد کرتا تھا، دیکھ لے تیرا انجام، یہ تیرا انجام ہے۔ نگاہوں کے سامنے آگ ہی آگ تھی، پھر میری روح قبض کر لی گئی اور پھر میری روح کو اسی آگ کی جانب لے جایا گیا۔ اب مجھے جو حرکت جو کر رہا ہوں اور جو مجھے بولنے کی طاقت، مجھے یہ طاقت اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ مجھ سے کہا گیا کہ لوگوں کو جا کر اپنا انجام بتاؤ کہ تم ابوبکر سے بغض رکھتے تھے، تمہارا انجام کیا ہوا، تاکہ لوگ باخبر ہو جائے۔ اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ میرا انجام وہ ہو چکا ہے، میں نے اپنی زندگی بغض و حسد میں گزار دی ہے، یہ کہہ کر پھر وہ گر جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ اسے لے جاتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جب ایک انسان حضرت ابوبکر صدیق سے بغض و حسد رکھے اس کا انجام لوگوں کے سامنے، اور ہاں اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہو، جیسے خوش عقیدہ مسلمان یہاں پر موجود ہے، حضرت غیبن شاہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے قریب یہاں پر عرس سیدنا صدیق اکبر منایا جا رہا ہے، آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، آپ کے مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھو، یاد رکھو، بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ابوبکر صدیق سے محبت کرے اور ان کی عقیدت کو اپنے دل میں جمائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ ایک شخص بڑا گنہگار و سیاہ کار و بدکار، بہت برائی کرتا، اور اسی کے پڑوس میں ایک نیک بزرگ انسان رہا کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ہمیشہ برائی کرتا ہے، ہمیشہ گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس پر آ جائے تو ہم پر بھی آ جائے، انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا، دور چلے گئے رہنے کے لیے۔ اور ایک دن وہ آیا کہ وہ شخص کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے قریب آیا جو بہت لمبا تھا، اتنا لمبا کہ جس کے قد کو دیکھ کر میں ڈر گیا، وہ بزرگ فرماتے، اور پھر وہ لمبا شخص میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ کہا میں ان کے ساتھ چلتا چلتا جب قبرستان پہنچا، انہوں نے کہا کہ جو تمہارا پڑوسی تھا نا اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی قبر ہے، اور قبر کے پاس سے مٹی کو ہٹائی، اور میں نے جب دیکھا تو میں حیران ہو گیا، مٹی کو ہٹانے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں حیران، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب میں غور سے دیکھیے سنیے، کہا کہ جب قبر سے مٹی کو ہٹایا گیا میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سبز باغ ہے، قبر ایک چھوٹا سا گڑھا نہیں بلکہ قبر کے اندر باغ ہی باغ نظر آ رہا ہے، بڑا باغ، اور اس باغ کے درمیان ایک تخت ہے اور اس تخت پر بیٹھا ہوا وہی نوجوان ہے۔ وہ کہنے لگ گیا، میں تو حیران ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کیونکہ وہ تو جانتا تھا یہ گنہگار بندہ ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ دور ہو گیا۔ کہا تمہاری قبر باغ اور باغ پر یہ تخت اور تخت پر تم بیٹھے ہو، کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم مجھے دیکھتے ہو، کہا میں نے اپنی پوری زندگی معصیت میں گزاری، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، یہ سارا میرا معاملہ سب کے سامنے ہے، مگر میرا ایک عمل ایسا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ بتایا آپ کو وہ عمل کیا تھا؟ اس نے کہا میرا عمل یہ کہ میں جب نماز پڑھتا تو نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا ہر نماز کے بعد کیا کرتا، بس وہ دعا کی برکت یہ ہوئی اللہ نے اسی دعا کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی، اور یہ جو انعام، یہ باغ اور باغ میں تخت اور تخت پر مجھے دیکھ رہے ہو، یہ وہ سب اس دعا کی برکت ہے۔ کہا کہ وہ دعا کیا ہے؟ تو وہ دعا اس نے بتائی،
اللہم ارض عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وارحمنی بحبہم. یہ دعا اس نے بتائی، یہ دعا میں پڑھا کرتا. اس کا مطلب یہ، اے اللہ تو راضی ہو جا. کن سے راضی ہو جا؟ عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چاروں یار. کہا وہ دعا کرتا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان سے محبت فرما اور ان کی محبت کے صدقے مجھ پر رحم فرما. تو جب یہ چار یاروں کا واسطہ دے کر جب دعا کرتا تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے ایسا رحم فرمایا کہ میرے سارے عذاب کو دور فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت مجھے عطا فرمائی، یہ باغ و بہار مجھے عطا فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان ان اللہ والوں کا نام لے اور ان کے صدقے دعا کرے تو اللہ جنت عطا فرماتا ہے، اور جب ان کی توہین کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو صحابہ سے سچی عقیدت رکھنی ہوگی، ان سے محبت کرنی ہوگی، ان سے لو لگانا ہوگا. جب لو لگائیں گے تو کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، اور اگر ان کی محبت نہیں ہے تو ناکامی اور نامرادی ہاتھ آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اپنی پوری زندگی کے اندر میری نگاہوں کے سامنے 3 آیتیں مبارکہ تھیں. اپنے سارے معاملے میں ان 3 آیتوں کو میں نے مقدم رکھا، وہ 3 آیتوں کو میں تلاوت کر لوں. کہا کہ پہلی آیت یہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اگر کوئی ضرر، کوئی نقصان تمہیں پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں بھلائی دینا چاہے تو کوئی اسے بھی دور نہیں کر سکتا. تو یاد رکھو کہ جب یہ آیت مبارکہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پڑھا تو میں نے جان لیا کہ اگر کوئی نقصان آنا ہے من جانب اللہ آنا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جو وہ بھلائی دینا چاہے گا تو پھر اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اب اس سے اس بات کا اندازہ لگائے. کہا کہ اب معاملہ یہ طے کر لو کہ اگر اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، بلکہ یہ بات یاد رکھو اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی، اور اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اولیاء کا وسیلہ طلب کرو، صحابہ کا وسیلہ طلب کرو، یار غار مصطفیٰ کا وسیلہ طلب کرو، خلفائے راشدین کا، اور اسی کے سبب سے ٹلنی ہے. اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اور اگر اللہ بھلائی دینا چاہے، بھلائی کا کسی کے ساتھ ارادہ فرما دے تو پھر یاد رکھو آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط بنا لو. ایسا نہیں کہ ارے اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا، نہیں، اللہ سے لو لگاؤ. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی عبادت کرنی ہوگی، سجدہ کرنا ہوگا، بندگی کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی، فرمانبرداری کرنی ہوگی، اس کو یاد کرنا ہوگا. جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما دے گا. اور اگر کبھی کسی وجہ سے نقصان ہو جائے تو پھر یاد رکھ لینا یہ نقصان من جانب اللہ ہوا ہے، اللہ ہی سے دعا کر لو، انشاءاللہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. ابوبکر صدیق فرماتے اس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا تو جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھا. اور دوسری آیت مبارکہ فرماتے ہیں میں نے جو دوسری آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تمہیں یہاں وہاں کسی کی واہ واہی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا چرچا فرمائے تو بس آ جاؤ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ، اپنی زندگی ذکر خدا میں گزار دو. جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی ضربیں لگائے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، تو پھر یاد رکھو وہ خالی نہیں رہے گا. اذکرکم، وہ تو اس کا چرچا کرے گا.
چرچا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چرچا کرے، ہم تو انسانوں کے درمیان کس کی واہ واہی کرے، اور اللہ تعالیٰ تو عظیم جماعت فرشتوں کی جماعت میں چرچا کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا۔ دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق، تیسری آیت جو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر جو میں نے اس کو مقدم رکھا، اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وہ آیت مبارکہ غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت مبارکہ یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ جو بھی جاندار ہے سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ جب رزق دینے والا وہ ہے، اس نے پیدا کیا، وہ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب سب کا معاملہ اسی کی طرف ہے تو پھر انسان اس کے لیے کیوں گناہ کریں؟ آج اسی رزق کے حوالے سے اور اسی کو کمانے کے لیے ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دکان چلی جائے گی، کسٹمر نہیں آئے گا، جاب چلی جائیں گی، کام نہیں بنے گا، پارٹی میں اٹینڈ ہونا ہے، دوست ناراض ہو جائے گا، ہم اپنی اس اہم العبادت جو نماز ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ عبادت تو ایسی ہے الذی یراک حین تقوم، تم جہاں کھڑے ہوتے اللہ تمہیں دیکھ رہا، انہ هو السمیع العلیم، وہ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ سارا معاملہ اس رب کی طرف ہے، تو کیوں اس سے دور ہوتے ہو؟ اور پھر عبادت سے بھی دور ہوتے ہیں، اور پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں، پھر اس کے بعد کبھی ہم برائی بھی کرتے ہیں، حرام بھی کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ارے اس آیت مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جب اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تو پھر حرام کی طرف کیوں جانا؟ اگر اس طریقے سے ہم نے عمل کیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ابوبکر صدیق کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق میں نے آپ تک پہنچایا ہے اپنے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ابوبکر صدیق کا صدقہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں آپ کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، آپ سے بڑا عاشق کوئی نہیں، آپ سے بڑا صحابی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ انبیاء کے بعد کسی کا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے لو لگائیں، عقیدت رکھیں، اور ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گی۔ تو اس لیے ابوبکر صدیق سے عقیدت و محبت رہے گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے ان سے عقیدت اور محبت کرتے رہیں، ان کے پیغام پر عمل کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، کامیاب اور کامران ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔